Assalamu alaikum. I hope so you all are doing well. So today we will talk about Cyprus driving license. I will give you information that if we are able to convert the Cyprus driving license in Italy or no. So there are many false information that don't work here. It cannot be converted on many things. تو بیسیکلی اگر سائپرس کا لائسنس یہاں چینج ہوتا ہے یا نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، آپ سائپرس یورپین یونین کا حصہ ہے تو سائپرس کے ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر ہی آپ یہاں پہ ڈرائیو کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کنورٹ کروانا چاہیں تو آپ کنورٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کنورٹ کروانے کا طریقہ کیا ہے اور آپ کو اس میں ڈاکیومنٹ کون کون سے ریکوائرڈ ہیں اور اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ تو سب سے پہلے جب آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ کوئی لیگل سٹیٹس ہونا چاہیے۔ تو لیگل سٹیٹس میں اگر آپ نے اسائلم کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس سجورنو ہونی چاہیے، اور اگر آپ فیملی کسی اور طریقے سے یہاں پہ موو ہوئے ہیں تو آپ کے پاس یہاں کے لیگل سٹیٹس ضروری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو 3 ڈاکومنٹس اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں وہ پہلا ہے پرمیسو دی سجورنو، دوسرا ہے کارتا دی ایڈنٹیٹا، مطلب کہ جس رہائش کے اوپر آپ رہ رہے ہیں وہ آپ جا کے کمونے میں رجسٹر کرواتے ہیں، اور اس رجسٹری کی بیس پر آپ کو جیسے آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے وہ آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے۔ 2 ڈاکومنٹس ہو گیا۔ تیسرا ڈاکومنٹ آپ جاتے ہیں یہاں پہ جو ہاسپٹل ہوتا ہے، ہاسپٹل ٹائپ، وہاں سے آپ کا بن جاتا ہے تیسرا سنتار یا ہیلتھ کارڈ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو سیم ڈے پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ تو سیم ڈے جو آپ کو ہیلتھ کارڈ مل جاتا ہے۔ یہ 3 ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں آپ کو سائپرس کے ڈرائیونگ لائسنس کو کنورٹ کرنے کے لیے اٹلی کے ڈرائیونگ لائسنس میں۔ اور اس میں ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ہے سرٹیفکیٹ دی، وہ ڈاکومنٹ ہے سرٹیفکیٹ دی ریزیڈنسا جو چاہیے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ آپ کمونے میں، مطلب کہ آپ اٹلی میں ریزیڈنس ہیں، کتنے ٹائم سے آپ اٹلی میں رہ رہے ہیں۔ اس کی 16 یورو فیس ہوتی ہے، آدھا ایک گھنٹہ لگتا ہے، یہ کمونے سے بن جاتا ہے یہ ڈاکومنٹ۔ تو یہ آپ کا ریڈی ہوتا ہے۔ تو یہ 4 ڈاکومنٹ آپ نے لے کے نا، آپ نے بیسیکلی چینج جون سے کروانا ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈرائیونگ اسکول سے کروانا ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو بھی نزدیک ڈرائیونگ اسکول ہوگا آپ ادھر جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے، اس نے کنورٹ کروایا تو میں نے اس سے انفارمیشن لی تھی، تب میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں۔ تو جب آپ کے پاس یہ چیزیں آ جائیں گی، آپ نے ایک ڈرائیونگ اسکول کو ریچ کرنا ہے، آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ لائسنس ہے تو میں اس کو کنورٹ کروانا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس آپ تینوں لے کے ان کے پاس جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ دی ریزیڈنسا بھی لے کے جاتے ہیں اور اپنا اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس بھی سائپرس کا لے کے جاتے ہیں، تو اس کے بعد نا وہ آپ کا جو ایک اور یہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام ہے آفیشیالے دی مورتیزیونے، مطلب ان کا ایک جو سا ٹریفک کا نا ایک ادارہ ہے جس میں آپ کو مطلب کہ جہاں پہ آپ کے ڈرائیونگ لائسنس رینیو بھی ہوتا ہے اور کنورٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے نہیں جانا، وہ ڈرائیونگ اسکول آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ انہیں پرووائڈ کرے گا، آپ نے سارا کچھ ڈرائیونگ اسکول کے تھرو کرنا ہے۔ تو جب آپ کے پہلے ایک آپ کنورٹ جو کروانے جائیں گے تو وہ ایک ڈاکٹر کو ہائر کریں گے، وہ ڈاکٹر جب آئے گا اس کی 25 یورو فیس ہوتی ہے، وہ آپ کا آئی سائٹ ٹیسٹ لے گا۔ جب بھی آپ نے ڈرائیونگ لائسنس نیا بنوانا ہے، کنورٹ کروانا ہے، رینیو کروانا ہے تو آپ کا آئی سائٹ ٹیسٹ ہمیشہ ہوگا۔ تو جب آپ کا یہ ہو جاتا ہے، مطلب کہ یہ ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ آئی سائٹ ٹیسٹ لے لیتا ہے، تو آپ کا یہ ٹیسٹ پاس ہو گیا تو کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس اس جون سا آفس ہوتا ہے، جون سا ٹریفک انسٹیٹیوٹ ہے ان کا اٹلی کا، جون سے روڈ کے بیسیکلی روڈ ٹرانسپورٹ کو مینیج کرتے ہیں، تو روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی جون سا ان کا انسٹیٹیوٹ ہے جس انگلش میں ہم کہتے ہیں، وہ آپ کے ڈرائیونگ لائسنس آپ وہاں پہ جمع کروا دیتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک پیج دے دیتے ہیں جس کے اوپر آپ اٹلی میں ڈرائیو کر سکتے ہیں، تو ایک پیج بھی دے دیتے ہیں اور آپ کا لائسنس بھی واپس دے دیتے ہیں۔ پھر ود ان 2-3 ویکس آپ کو سائپرس کا ڈرائیونگ لائسنس ریسیو ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ کنورٹ بھی تو اس دن آپ نے اپنا سائپرس کا ڈرائیونگ لائسنس واپس کر دینا ہے ان کو،
وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو سا سائپرس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ آپ ساتھ لے کر آئیں، تب ہم آپ کو اٹلی کا ڈرائیونگ لائسنس دے دیں گے۔ تو وہی جب آپ واپس دے دیتے ہیں ان کو سائپرس کا ڈرائیونگ لائسنس، اٹلی کا آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کے اوپر سیم ڈیٹس ہوتی ہیں، لائک 10 ایئرس کے لیے اگر آپ کا ویلڈ ہے تو 10 ایئرس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نارمل ہے، یہ آپ کا اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کنورٹیڈ ہے اٹلی کا، جو سا آپ کو ملے گا ڈرائیونگ لائسنس اس کے اوپر۔ تو بیسیکلی کیونکہ سائپرس میں ڈرائیونگ لائسنس بہت ایزی ہے، آپ نے لرنر آپ کے ایزیلی بن جاتا ہے، 4-5 سوال آپ سے پوچھتے ہیں، کون سے ریگولرلی پوچھ لیتے ہیں، یہ کس کا سائن ہے، یہ کس کا سائن ہے، 1-2 غلطیاں ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد ود ان 1 منتھ آپ کو ٹرائی کے لیے بھی ڈیٹ مل جاتی ہے، تو ود ان 1 منتھ آپ ٹرائی دیں۔ تو جو بھی لوگ سائپرس سے آ رہے ہیں اپنا ڈرائیونگ لائسنس ضرور کر کے آئیں، کیونکہ یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس بہت مشکل ہے، مطلب کہ ایک پوری بک ہے وہ آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی، اور اٹیلین میں کرنا پڑتا ہے، سائپرس میں انگلش میں ہے، وہاں پہ چیزیں بھی کافی ایزی ہیں، یہاں پہ مشکل ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی کنورٹ ہو جاتا ہے، اور بھی کسی بھی کنٹری میں، جرمنی میں جہاں پر بھی آپ اسائلم کرواتے ہیں، آپ کے پاس وہاں کا لیگل سٹیٹس کوئی بھی آ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ جہاں کا بھی لیگل سٹیٹس آپ لیتے ہیں، مطلب کوئی بھی وہاں پہ ریزیڈنسی کی آپ کے پاس سجور ہو، کوئی کارڈ ہو جس کی بیس پہ کہ آپ یہاں پہ بھی رہنے کی آپ کو اجازت مل گئی ہے، تو اس کی بیس پہ آپ یہ لائسنس کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔